الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پریام المرشد کے ساتھ منور عتیق حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ اس پروگرام میں آپ کے سوالات بھی ہوتے ہیں اور ان کے حوالے سے ہم رہنمائی لیتے ہیں حضرت جی سے۔ سب سے پہلے حضرت جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اکثر پریامس کے اندر تو آپ اس کے اوپر کئی دفعہ بات ہوئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج سیر حاصل گفتگو اس کے اوپر ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ حقیقت دعا کیا ہے؟ بڑا اہم موضوع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا دراصل ایک تمنا، ایک آرزو، ایک خواہش ہے جو انتہائی دل کی گہرائی میں ہوتی ہے۔ وہ نتیجہ ہوتی ہے آپ کے ویژن کا، آپ کے علم کا، اور آپ کے محسوس کرنے کے انداز کا۔ چیزوں کو آپ کس انداز سے جانتے ہیں اور اس جاننے کے بعد ان کی کیا کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے وہ تیز مرچیں کھا رہا ہوتا ہے، اسے وہ اچھی لگتی، دوسرا نہیں کھا سکتا۔ مرچیں تو وہی ہیں، لیکن محسوس کرنے کی جو کیفیت ہے وہ دونوں کی الگ ہے۔ تو دعا اصل جو چیزوں کی حقیقت ہے اسے آپ کیسے محسوس کرتے ہیں، چیزیں کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، یہ بندہ نہیں جانتا۔ بندہ ظاہراً دیکھتا ہے اس ظاہر کے پیچھے کیا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر مبارک تشریف لائے تو فرمایا کچھ کھانے کو ہے، کیونکہ خانہ نبوی پہ اکثر اللہ کا نام ہی ہوتا تھا۔ تو مائی صاحب نے عرض کی کہ کلیجی کا ایک ٹکڑا آپ کے لیے رکھا تھا، بچایا تھا، تو فرمایا وہ بنا لاؤ۔ تو انہوں نے جہاں سنبھال کے رکھا تھا، اس زمانے میں فریج وریج تو تھے نہیں، کسی برتن میں سنبھال کے رکھا ہوگا۔ جب انہوں نے وہ دیکھا تو وہاں ایک سیاہ پتھر پڑا، تو اٹھا لیں بڑی حیرت سے، یا رسول اللہ یہ کلیجی رکھی تھی، تو یہ پتھر ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سوالی تو نہیں آیا تھا؟ یا رسول اللہ آیا تھا ایک سوالی، لیکن گھر میں یہی تھی تو ہم نے آپ کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی، آپ آئیں گے دوپہر کو تو کیا تناول فرمائیں گے، تو اسے خالی لوٹا دیا، یہ رکھ لی۔ فرمایا یہ اسے دے دینی تھی۔ اللہ اس کی حقیقت بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا، اس سے آگاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھنے میں چیز اور ہوتی ہے، فی الحقیقت اور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے میں چمکدار ہوتا ہے، فی الحقیقت صاف ہوتا ہے۔ تو یہ چیزوں کی حقیقت کیا ہے، اس کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے۔ انبیاء کے ارشادات کو بندہ سمجھنے کی کوشش کرے، مطالعہ کرے، تو ایک حد تک اپنی استعداد کے مطابق چیزوں کی حقیقت کو جان پاتا ہے۔
جب ان کی اصلیت سامنے آئے تو اس کے مطابق اس کے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے کہ اس چیز سے میں بچ جاؤں، یہ نقصان دہ ہے، یہ مجھے مل جانی چاہیے، یہ بڑی مزیدار ہے۔ وہ جو کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے وہ دعا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اب اس کو الفاظ کا جامع دینا، زبان پہ لانا، ہاتھ اٹھانا، یہ سارے انداز ہیں قرب الہی کے۔ صحیح، کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو براہ راست اللہ کریم سے مخاطب ہیں، یہ بندے کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ بے شک۔ تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل میں بات اور ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے الفاظ اور ہوتے ہیں۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب ان کے دکھانے کے لیے الفاظ اور نکل رہے ہوتے ہیں، دل میں بات اور ہوتی ہے۔ تو یہ سب دکھاوے ہیں، یہ دعائیں نہیں ہیں۔ اگر جو انتہائی دل کی گہرائی میں ہے اس کو آپ زبان تک لے آئیں اور بڑے خلوص سے لے آئیں تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح۔ لیکن اگر دعا ہی نہ ہو، نام دعا ہو، حقیقتاً دعا ہی نہ ہو، اب یہ کون سی دعا ہے کہ آپ کے دل کی گہرائی میں تو کچھ ہے، زبان پہ کچھ اور ہے؟ تو اس سے ہم اپنے جیسے انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کریم کو تو نہیں۔ وہ تو جانتا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ یار تیرے دل میں کچھ اور ہے، تو مجھے زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ حضرت جی، جب وہ دلوں کے بھید جانتا ہے تو پھر دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا میں ایک مزہ ہے بات کرنے کا۔ دیکھیں نا، وہ علامہ مرحوم نے شکایت کی تھی کہ دل دارند و محبوب ندارہ، کہ ہماری قوم کے ہر فرد کو اللہ نے دل تو دیا ہے، ان کا کوئی محبوب نہیں۔ اللہ اکبر۔ دل بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے، ماں سے، باپ سے کسی کو بھی ٹوٹ کر چاہتا ہو تو اس سے دو جملے بھی کہے تو باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بھئی ہے تو وہی بندہ، اپنی بیوی ہے، اپنی بیٹی ہے، اپنی ماں ہے، باپ ہے، ہر وقت سامنے ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا ہے کہ الفاظ کا تبادلہ بھی ہو۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل وہ صحیح اپنی لذت دے جاتے۔ بالکل صحیح۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے والے بندے بھی ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں مجھے آپ سے بڑا پیار ہے۔ باپ بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا باپ سے، ہے نا؟ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ نہ بھی کہیں تب بھی ہے، ہے لیکن تو زبان، الفاظ لیکن وہ دینا زبان ضروری۔ پہ لانے کی ایک اپنی لذت ہے۔ بالکل صحیح، تو بالکل جب اللہ کریم سے تعلق ہو اللہ اکبر، تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جانتا ہے۔ لیکن زبان پہ لانے کی اپنی لذت ہے، انسان کو خود مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اگر وہ اور سمجھے پھر تو۔ تخاطب الہی کا ایک اعزاز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنے بادشاہ کے بڑے وفادار ہیں، اس کے بیڈ روم میں آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ پر بڑا لیکن جو بادشاہ سے بات کرنے میں مزہ ہے وہ اس میں تو نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ کسی وقت وہ آپ کا حال پوچھ لے، کسی وقت آپ اس سے حال دل کہہ لیں، کسی وقت اس کی خیریت پوچھ لیں، تو ان دو جملوں میں جو مزہ ہے وہ ساری زندگی کی سروس میں نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات۔ تو کوئی جب شک آپ کو اللہ سے بات کرنے کا موقع مل جائے، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام پر سوال ہوا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی رب عصائی، میرا عصا ہے، اوشو غنمی، اور بہت لیے ہمارے وہاں اخرا میں سے بکریاں چراتا ہوں، وہ کام کرتا ہوں، اور بہت سے کام اس سے کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ انبیاء سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ بہترین انسان، سب سے احسن الکلام ہوتے ہیں۔ مختصر سوال تھا، ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی عصا ہے، بات ختم ہو گئی، لمبی کیوں کر دی؟ تو وہاں وہ فرماتے ہیں نا مفسرین کہ بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہانے را،
منزو کے حضوری طول دادم داس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک لفظ میں دنیا کی ہر بات کا جواب ہے. آپ ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں، بات ختم. بالکل صحیح بات. لیکن جو حضوری کا لطف تھا اس نے بات لمبی کرا نہیں کرا دی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نبی کو بھی مزہ آیا بات کرنے میں تو انہوں نے لمبی کر دی. بے شک. تو وہ بات کرنے کے ایک اپنا مزہ بھی ہے، ایک اعزاز اور ایک درجہ بھی ہے، ایک مقام بھی ہے. ہر کوئی تو بات نہیں کر سکتا. تو یہ مسلم کا مقام ہے کہ ہر مومن کو اللہ نے 5 دفعہ دن میں براہ راست ملاقات کی اور مناجات کی اور بات کرنے کی دعوت. اور نہ کرو تو ناراض ہوتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح بات. سو دعا کی حقیقت، دعا کی حقیقت وہ ہے جو آپ کے شعور اور آپ کے علم کے مطابق جو تمنا انتہائی دل کی گہرائی میں پیدا ہوتی ہے، وہ آپ الفاظ زبان پر لائیں یا نہ لائیں، وہ آپ کی دعا ہے. دعا ہے. بالکل صحیح. زبان سے آپ جھوٹ بولتے رہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. صحیح. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کیا قبول ہو. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو اصل میں جو وہ دعا ہے، باقی یہ سارے اس کے انداز ہیں، ہاتھ اٹھانا، الفاظ یہ تو سے ایک بولنا، اعزاز ہے، انداز اعزاز ہے. تخاطب بالکل ہے، صحیح. بات کرنے کی ایک الگ لذت ہے. بزرگ لکھتے ہیں نا کہ دعا آپ کیوں کہتے ہو دعا قبول؟ کیا دعا میں یہ لذت نہیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بات کر لی؟ سبحان اور اللہ. قبولیت کس کو کہتے ہیں؟ نظام سبحان اللہ. کائنات تو آپ کے کہنے سے نہیں چلے گا، بے شک، بے شک. وہ تو اس کے حکم سے چلے گا. اللہ آپ کا لائے کل چلے جائیں گے، آپ کو کیا پتہ جہان میں کیا ہونا چاہیے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. آپ ایک نوارد ہیں، آپ سمجھنے سے جہان سمجھنے سے پہلے رخصت ہو جائیں گے، آپ کو تو پوری سمجھ بھی نہ آئے گی کہ نہیں. اللہ اس میں تو آپ مشورہ نہیں دے سکتے، کرنا تو اس نے ہے. آپ کو تو یہ اعزاز اس نے دے دیا کہ آؤ یار تم بھی بات کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کتنا بڑا اعزاز ہے اگر انسان اس کو سمجھے تو. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے، اور جب واپس آئیں گے تو کافی سارے سوالات ہیں، آپ سے رہنمائی لیں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ناظرین محترم، اس وقت ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر حج کے حوالے سے یا عید قرباں کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اگلے 1-2 ہفتوں میں آپ اپنے سوال ہمیں بھیج دیجئے، تاکہ وہ آپ کے سوال عید سے اور حج سے پہلے پروگرام میں شامل ہو جائیں، تاکہ آپ کو ان کے جوابات مل سکیں. مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. یہ شکیل احمد خان ہے راولپنڈی سے. سورہ یوسف میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے جیل بھیج دے تاکہ ان عورتوں کے مکر سے محفوظ رہوں. میرا سوال ہے کہ انہوں نے یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ یا اللہ مجھے اس جگہ سے خلاصی دے اور اپنے والدین سے ملا دے؟ جیل جانے کی دعا کیوں مانگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی اور اعمال بھی وہ ہوتے ہیں جو انہیں من جانب اللہ عطا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری عقل ہے جو یہ سوچتی ہے، صحیح، وہ نبی کا علم تھا جس نے وہ فیصلہ کیا، اور اللہ کو یہی منظور تھا۔ اللہ نے انہیں بھائیوں کے ہاتھوں ایذا دلوائی، ان پر واضح ہو گیا کہ انسانی رشتے اپنی غرضوں کے ہوتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ انہیں قافلے والوں کی مدد ملی تو انہیں پتہ چلا کہ دنیا والے کسی گرے ہوئے کی مدد نہیں کرتے، اس کو بیچ کر کھانا چاہتے۔ یہ ان کی تربیت کے قدرت کی صحیح، طرف سے انداز۔ صحیح، شاہی محل میں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں بھی مکر و فریبی ہے۔ جس عورت کو ماں سمجھا تھا وہ اپنی خواہشات کی مجنون ہے۔ اب یہ تو رب کریم کے فیصلے ہیں نا، جو بصیرت انہیں اللہ نے دی تھی وہ غیر نبی کے پاس تو نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ نے انہیں یہ معرفت بھی دی تھی کہ میری اگلی منزل کیا ہونی چاہیے۔ اللہ چاہتا تھا کہ انہیں وہ پہلو بھی دکھائے، کل انہیں اقتدار دینا ہے، حکومت دینی ہے، تو جیل میں جن بندوں کو بھیجا جاتا ہے، جیل کیا ہوتی ہے، کیوں بھیجا جاتا ہے، اگر بے گناہ چلا جائے تو اسے کتنی ایذا ہوتی ہے، اور بہت سی مسئلتیں ہوں گی جو اللہ جانتا ہے، اللہ کا نبی جانتا ہوگا۔ بے شک وہ یہ بھی مانگ سکتے تھے، وہ تو جب کنویں میں پڑے تھے تب بھی مانگ سکتے تھے، یا اللہ مجھے کنویں سے نکال کے ابا کے پاس بھیج دے۔ بالکل صحیح بات۔ قافلے والوں نے نکالا تب بھی تو اپنے دعا مانگتے تھے، یا اللہ قافلے سے نجات دلا، مجھے یہ کہاں لے جانا ہے، مجھے والد کے پاس بھیج۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو مانگ سکتے تھے، وہ بھی تو نبی تھے، کہ میرے بیٹے کو واپس لا، لیکن دونوں نبی تھے۔ انبیاء کی دعا بھی مشیت باری کے تابع ہوتی۔ اللہ کریم کی منشا یوں تھی، نبی کی دعا اس کے تابع تھی۔ نبی کی دعا میری آپ کی دعا کی طرح نہیں، ہم اپنی مرضی ٹھونسنا چاہتے ہیں، وہ اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، یہ فرق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو یہ منظور تھا، وہ جیل میں رہے، کتنا عرصہ رہے، لیکن ساری حقیقت ان پر واضح، آشکار ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ دنیا کی حقیقت سب سے قریبی رشتہ بھائی ہوتے ہیں، ان کے سلوک سے واضح ہو گئی۔ عام لوگوں کی اصلیت قافلے والوں کی وجہ سے، حکمرانوں کی حیثیت اور حکمرانوں کی مہربانی اور ان کا کرم وہاں رہ کے دیکھ لیا۔ جیل میں جانے والوں کا حالات، وہاں سے نکلے تو بادشاہ بن گئے، زندگی کے سارے پہلو سامنے تھے، حکومت کرنے کا مزہ آ گیا۔ بے شک، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تربیت کے عمل سے قادر ہے نا بھائی۔ اب دیکھیں رو رو کر، یا کوئی انسانی خصوصیات تو انبیاء میں بھی ہوتی ہیں، دکھ تو ہوتا ہے، روتے رہے آنکھیں سبب یزت طے نہ ہو، نظر جاتی رہی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اب یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ خبر دی تھی، بھائی نے بتایا ہوگا کہ ابا کی تو آنکھیں بھی جاتی رہی ہیں۔ جب بھائیوں سے ملاقات ہوئی، سب ہو گئی بات، تو انہوں نے کہا یہ میرا کرتا، میری قمیض لے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالو تو ان کی نظر بحال ہو جائے۔ فلما فصلت العیر، قرآن کہتے ہیں جب قافلہ مصر سے نکلا تو یعقوب علیہ السلام کہا انی لاجد ریح یوسف، آج تو یوسف کی خوشبو آ گئی۔ قافلہ مصر سے نکلا تو خوشبو آ گئی، تو کم و بیش اہل تفسیر کے نزدیک 23 برس اس میں بسر ہو۔ 23 برس پہلے خوشبو کیوں نہیں آئی؟ مصری میں تو تھے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چاہے کنعانش چرانہ دیدی، کہ آپ نے مصر سے یوسف کے پیراہن کی بو سوں تو کنعان ہی کے کنویں میں پڑے رہے، وہاں کیوں نہیں آپ کو نظر آئے؟ تو انہوں نے فرمایا آہ گفتہ وال ماں برکے جہانس، دمے پیدا دمے دیدک نہانس۔ ہمارا حال تو جو دنیا میں بجلی چمکتی ہے اس جیسا ہوتا ہے، چمکتی ہے تو ساری دنیا واضح ہو جاتی ہے، جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ جو چیزیں واضح کر دیتا ہے روز روشن کی طرح، جو نہیں دکھانا چاہتا ان کی سمجھ نہیں آتی۔
گہے بر تار میں اعلیٰ نشینے، کبھی تو ہم عرش اولا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، گہے بر پشت پائے خود نہ بینم، کبھی ایک لمحہ آتا ہے کہ ہمیں پاؤں کی پشت اپنی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بالکل صحیح، جب اللہ نے چاہا اس نے پہنچا دی، جب تک نہیں چاہا نہیں پتہ چلا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ انبیاء کی دعا مشیت باری کے تابع ہوتی ہے، ہماری دعا ہماری خواہش کے تابع ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، انہوں نے شکیل احمد صاحب نے انہوں نے ای میل ایڈریس مانگا، تو آپ یہ جو فون نمبر ہم اسکرین کے اوپر ریپیٹ کرتے ہیں، آپ یہاں فون کریں اور یہاں سے آپ کو ای میل ایڈریس مل جائے گا حضرت جی کا۔ بلال ہیں جی سعودی عرب سے، یہ کہتے ہیں اگر کسی لڑکی سے غلط فعل ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اس سے رشتہ کر کے کس انداز میں رہنا چاہیے؟ اگر صدقے دل سے کوئی توبہ کرے اور وہ گناہ چھوڑ دے تو اس سے اس طرح رہنا چاہیے جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ بالکل صحیح۔ محمد نعیم ہے میاں والی سے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حج کے لیے کچھ رقم جمع کرائی لیکن قرآن اندازی میں نام نہیں نکلا، کیا اب اس رقم پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ جی، وہ تو آپ کے پاس سرمایہ ہے، زکوٰۃ تو ہوگی۔ ٹھیک ہے، خرچ ہو جاتی تو ہو جاتی، نہیں ہوئی تو آپ کے پاس ہے۔ صحیح۔ رفت صدیق رانا ہے گجرانوالہ سے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ شادی میری 2011 کو ہوئی، اولاد نہیں ہو رہی، دعا کی درخواست ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ پہلے سال ہی اولاد ہو جائے، دوسرے سال اس کا جب دنیا میں آنے کا بھی وقت ہے، دنیا سے جانے کا بھی وقت ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ثنا اختر ہیں گجرانوالہ سے، سجدہ تعظیمی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کروایا گیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا اور پچھلی امتوں میں سلاطین کو کیا جاتا تھا، کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کرنا درست ہے؟ حرام ہے، منع ہے۔ ٹھیک ہے۔ امت محمدیہ کے لیے شریعت محمدیہ پہ چلنا ضروری ہے۔ تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، سب نبی اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن ان کی شریعتیں اپنی اپنی تھیں۔ ماننا سب نبیوں کو ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن اتباع محمد الرسول اللہ کا ہوگا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو خود نبی ہیں اور جن پر کتاب نازل ہوئی، صاحب کتاب نبی ہیں، آسمانوں پہ زندہ ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، واپس دنیا میں آئیں گے، نبی ہوں گے لیکن اتباع شریعت محمد رسول اللہ کا کریں گے، اپنی شریعت کا نہیں کریں گے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ لہذا بعثت علی کے بعد تمام شریعتیں مٹ گئیں، صرف اتباع ہوگا محمد رسول اللہ۔ پہلے کیا ہوتا تھا اس سے آپ کو کوئی تعلق۔ صحیح۔ کوئی تورات کا فرق صحابہ کرام کو ملا، غالباً سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے تھے یا کوئی اور صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ تورات کا ایک ورق ہے، تو آپ کو رخ انور پہ سرخی آ گئی، حضور کو جب بات ناگوار گزری چہرہ انور متغیر ہو۔ فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر آج خود موسیٰ زندہ ہوتے، لما وسعوا الی اتباعی، تو ان کو بھی میرے اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ یعنی آج اگر موسیٰ بھی اس دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے تو میرا اتباع، تم تورات سے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہیں تورات سے احکام نہیں لینے، تمہیں قرآن سے لینے ہیں، مجھ محمد رسول اللہ سے لینے۔ اور یہ پیغام جو لوگ آج کل فیس بک پہ اور اس پہ انٹرنیٹ پہ اناجیل کے سبق پڑھ رہے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں بالکل وہی سوال کرنے لگا تھا کہ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے تورات کے حوالے سے اور انجیل کے حوالے سے بڑے بڑے قصے اور سب لاجانی ہے اور سب فضول ہے، اور اس کا سننا بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ ماننے کے لیے سنا جاتا ہے، عمل کے لیے سنا جاتا ہے، جب عمل جائز نہیں ہے تو سننے کی کیا ضرورت؟ صرف عمل ہوگا محمد رسول اللہ کی شریعت پر، اور یہ واضح حدیث ہے کہ میری بعثت کے بعد کوئی عیسائی ہے یا یہودی ہے یا اہل کتاب ہے
میرا سننے کے بعد، میری نبوت کا علم ہونے کے بعد اگر ایمان نہ لایا تو وہ جہنمی ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص ٹی وی پہ بیٹھ کے پورے گھنٹے کا پروگرام تورات یا انجیل کے اوپر کرتا ہے، ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، قوم پر بھی ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور اور ہے۔ بہت دانشور بڑا نہیں ہے، پرسن وہ بے سمجھتے ہیں۔ دین ہے اور دین اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بریکنگ نیوز ہے حضرت جی، یہ اس شخص کے لیے چونکہ جو اتباع ہے وہ صرف محمد رسول اللہ کا ہو۔ صحیح، بالکل یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں نا، وہ تو زندہ ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی واپس آ جائیں تو وہ عمل قرآن کے مطابق کریں گے، تورات کے انجیل کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہاں سے دلائل دیں گے نہ دیں گے۔ یہاں اس دور خود کے حوالے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو تورات کے احکام نہیں دیں گے، نہ وہاں سے وہ قرآن ہی کی حکم رائج کریں گے، خود قرآن کا اتباع کریں گے۔ سبحان اللہ، تو یہ صاحب کون ہوتے ہیں تورات سمجھانے والے؟ سبحان اللہ، کیا جس خوبصورت نبی بات۔ پر نازل ہوئی وہ اتباع قرآن کا کرے گا تو یہ تورات کا سبق کس خوشی میں دے رہے ہیں؟ میں نے یہ بات کی لیکن ڈرتے ڈرتے کہ کانفیڈنٹ نہیں تھا، لیکن آج میں بہت کانفیڈنٹ ہو گیا ہوں کہ یہ بات بالکل درست فرمائی آپ نے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوال ہیں، مزہ بڑا آ رہا ہے اس طرح کی گفتگو، اور سوال بھی بڑے مزیدار ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس وقت ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر حج کے حوالے سے یا عید قرباں کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اگلے 1-2 ہفتوں میں آپ اپنے سوال ہمیں بھیج دیجئے تاکہ وہ آپ کے سوال عید سے اور حج سے پہلے پروگرام میں شامل ہو جائیں، تاکہ آپ کو ان کے جوابات مل سکیں۔ مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی، یہ ثنا اختر گجرانوالہ سے ان کا ہی دوسرا سوال ہے کہ کسی کے ادب میں کھڑا ہونا کیسا ہے، شرعاً درست ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ بچے کوئی آپ کے والد صاحب داخل ہوتے ہیں، آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سنت یہ ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، صحابہ کرام بے تکلفی سے بیٹھے رہتے تھے۔ صحیح۔ جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ کہے بھی کوئی نہیں ضرورت اس نمائش کی، لیکن اس احترام میں یہ والد ہے، بزرگ ہے، کوئی دوست ملنے آ گیا، اس کے اکرام میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ درست ہے۔ کسی شخص کے لیے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس سے میری مشکلیں دور ہوں گی، یہ میرا حاجت روا ہے، تو وہاں شرک آ جاتا ہے۔ اچھا، صحیح۔ آپ کو پیر صاحب بنا لیتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پیر صاحب کی وجہ سے میرے بخت کھل جائیں گے، یا کھڑا ہوں گا تو مجھے دعا دیں گے، تو وہ شرک ہے۔ دل سے احترام ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز ہے، اور امید نفع یا نقصان کا ڈر یہ اور چیز ہے۔ نہیں کھڑا ہوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، کھڑا ہوں گا تو نفع ہوگا، یہ شرک ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات۔ محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پیار میں، احترام میں، یہ اور بات۔ صحیح۔
حضرت جی بریک سے پہلے جو ایک موضوع چل رہا تھا اسی کے حوالے سے ایک بہت آج کل معروف قسم کے ایک عالم ہیں، ان کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش مولا پہ ہی موجود رہتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے کہیں بھی، وہاں سے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ گزارش یہ ہے کہ اگر ایک جگہ موجود ہے، یہ تشریف فرما ہے، تو ایک ضلع تو اللہ کو دریافت ہو گیا، ایک انتہا تو مل گئی نا، مل گئی. تو پھر تو وہ مخلوق ہی ہو گیا ہمارے جیسا ہی ہے، جس کی ایک انتہا دریافت ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اس کی کوئی حد، کوئی لمٹ، کوئی انتہا کچھ مقرر نہیں ہے، نہیں ہے. ان چیزوں سے بالا تر ہے. اگر وہ عرش عظیم پر کرسی پر جلوہ افروز ہے، تو آپ کرسی پر بیٹھے ہیں تو جو وجود کا حصہ کرسی کے ساتھ، اس کی ایک انتہا تو ہے نا، آپ کرسی سے نیچے تو نہیں لٹک رہے. بالکل صحیح بات ہے. تو پھر اللہ کی ایک انتہا تو مل گئی، تو پھر تو وہ معبود ہی نہ رہا. صحیح، خوبصورت خوبصورت جواب. ایک آدمی کے ہاتھ پہ آپ ایک رائی کا دانہ رکھ دیں اور کہیں دانے کی اس جگہ تو آدمی موجود ہے، اس جگہ نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ بندے کے مقابلے رائی کے دانے کی ایک حیثیت ہے، عظمت الہی کے مقابلے ساری کائنات کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ موجود کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کائنات کی حیثیت کیا ہے ذات باری کے مقابلے میں؟ تو اگر آپ عرش پہ ہی بٹھاتے ہیں تو جہاں بیٹھا ہے وہاں ایک جہت تو معلوم ہو گئی. صحیح. تو جس کی ایک جہت ہے اس کی باقی جہتیں بھی ہوں گی. تو پھر وہ ہماری طرح ہی مخلوق ہے، پھر خالق کیسے ہو گیا؟ پھر تو خالق کوئی اور ہے. پھر خالق اس کا بھی کوئی اور ہے. پھر وہ جس کو تم رب مان رہے ہو وہ نہیں ہے، پھر کوئی اور ڈھونڈو. جس کو ہم مانتے ہیں وہ اس کو تلاش کرو. اب رہی کائنات، تو انسان تو اس رائی کے باہر اس کی نگاہ ہے. سبحان اللہ. لیکن وہ اللہ ہے، وہ تو اس کے اندر بھی ہر شے خود پیدا کر رہا ہے، بنا رہا ہے، جوڑ رہا ہے، فنا کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو جو چیز وہ اپنے دست قدرت سے بنا رہا ہے اس کے بارے نہیں جانتا. جو کاریگر ایک ایک اینٹ لگا رہا ہے وہ دیوار کو نہیں جانتا. کیسے نہیں جانتا؟ اور وہاں موجود نہیں ہے کیا؟ تو اینٹیں کیسے لگ رہی ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. تو انسان کے ہاتھ پہ تو رائی کا دانہ رکھیں تو اس کے ماحول کو جانتا ہے. وہ تو رائی کے دانے کو بنا خود رہا ہے، اس کے اندر کیا کیا وہ خود رکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر آن موجود ہے. بے شک. نہ ہو تو پھر معبود نہیں ہے. بالکل صحیح. پھر وہ اللہ نہیں ہے، پھر اللہ کوئی اور ہے، اس کا بھی کوئی اور خالق ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات. جس کی جہت معلوم ہو جائے وہ مخلوق ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جس کی حد پتہ چل جائے، ہم بھی محدود ہیں، وہ بھی محدود ہے، بات ختم ہو گئی. وہ بڑا ہے، ہم چھوٹے سے. دنیا میں نہیں ہے، ہم انسان ہیں. میں 6.5 فٹ کا انسان ہوں، 4.5 فٹ کا انسان وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، میں چھوٹا ہوتا ہوں. صحیح. تو عہدے کے حساب سے وہ بڑا ہوگا، ہم چھوٹے ہوں گے. ہے تو مخلوق ہی نا. جی ہاں، اگر اس کو اس طرح سے قید کر رہے ہیں تو بالکل صحیح بات. تو یہ عالم بہت بڑے نہیں ہوتے، علم بڑا ہوتا ہے. علم بڑا ہوتا ہے. اور علم صحیح علم ہو تو وہ علم ہوتا ہے. غلط معلومات ہو جائیں تو وہ جہالت ہوتی ہے، خواہ کتنی جمع ہو جائے. بالکل صحیح ہے. بالکل اور صحیح. بڑے لوگوں کی اور اسلام کو دوسرے مذاہب سے ثابت کرنا، یار سچ کو جھوٹ سے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل. جب آپ کہتے ہیں کہ باقی سارے مذاہب باطل ہیں، تو باطل سے آپ حق کیسے ثابت کرتے ہیں؟ حق تو خود حق ہے. خود حق ہے. اسے باطل کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، کوئی دے رہا ہے عیسائیوں کا حوالہ، کوئی ہندوؤں کی کتابوں. بھئی یہ اگر یہ ہندو اور ان کی کتابیں اگر گواہ ہیں تو انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ مانا کیوں نہیں؟ اتباع کیوں نہیں کرتے؟ پھر جھوٹ سے سچ کو ثابت کرنا یہ انہی کی کاراگری ہے. سچ سچ ہے، اپنی حیثیت میں سچ ہے، اور اسے جھوٹ کے سہارے کی ضرورت ہے.
سچ کو ماننا ہے اللہ کے قرآن سے مانو، اللہ کے رسول کی زبان حق ترجمان سے مانو۔ اگر اس سے تمہاری تسلی نہیں ہوتی تو گرنتھ سے ماننے سے یا اناجیل کے ماننے سے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ سچ کو جھوٹ کے سہاروں کی کیا ضرورت؟ بے شک، بے شک۔ یہ خواہ مخواہ لوگ علم بگاڑنے کے لیے حوالے دیتے اصل بات رہتے میرا ہیں خیال ہے یہی ہے کہ میں اتنا جان، بھائی ہمیں ان کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے مستغنی کر دیا۔ ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے، جن کو قرآن نے بیان کیا ہم جانتے ہیں ان پر بھی، جن کو ہم نہیں جانتے ان پر بھی کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ ان کی شریعت ان کے وقت میں تھی، جب وہ دنیا سے چلے گئے شریعت نیا نبی آ گیا، اگلی شریعت ختم ہو۔ لہٰذا چلتا رہا، جب حضور مبعوث ہوئے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اپنے وقت میں حق تھیں۔ اب بعثت عالی سے لے کر قیامت تک صرف شریعت محمد الرسول اللہ چلے گی۔ نبی دنیا میں واپس آ جائیں سارے، وہ بھی اتباع شریعت محمد کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نبی موجود ہیں آسمانوں پر، واپس آئیں گے، اتباع قرآن کا کریں گے، انجیل کا نہیں کریں گے۔ تو ہمیں انجیل پڑھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح۔ جس نبی پر انجیل نازل ہوئی ہے وہ دنیا پر آ کر قرآن کا اتباع کرے گا، تو ہمارے سر میں کیا درد ہے کہ ہم انجیل پڑھتے پھریں؟ اللہ اکبر۔ انجیل اللہ کی مقدس کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے، بات ختم۔ بالکل صحیح۔ اب انجیل کون سی ہے وہ تو پتہ نہیں کون نازل کیا ہوئی تھی، اب کیا؟ اب تو عیسیٰ علیہ السلام کے ایک لفظ انجیل میں نہیں ملتا۔ جتنی انجیلیں ہیں ساری ان کے جو صحابہ تھے ان کے نام سے، متی کی انجیل ہے اور لوکس کی، یہ سارے صحابی تھے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ سارا قرآن محمد رسول اللہ کی زبان حق ترجمان سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے یہ فرمایا، نبی نے یہ آیت اس طرح بیان کی۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول اس میں دکھا ہے، سارے حوارین کیا ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہو بھی وہ سچ ہوگا، اپنے زمانے کے لیے تھا، اب محمد رسول اللہ کی حکومت ہے، بات ختم۔ بالکل صحیح۔ تو محض ایک غلط چیز کو پڑھے جانا اور اس کا علم حاصل کرے جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے۔ یہ صرف غلط چیز نہیں ہے، یہ جرم ہے، گناہ جرم ہے، گناہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا، صحابہ سے ناپسند فرمایا۔ تم تورات کا ورق پڑھ رہے ہو، خود موسیٰ علیہ السلام یہاں ہوتے تو میرا اتباع کرتے، تم تورات سے کیا لیتے؟ اللہ اکبر۔ ایک ورق تھا کہیں سے انہیں مل گیا تو حضور نے پسند نہیں فرمایا، تو یہ کون سی انجیلیں کھول کر بیٹھے ہیں؟ اتنا محنت قرآن سے کیوں نہیں کرتے؟ بے شک، بے شک۔ حدیث سے کیوں نہیں کرتے؟ جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، جن پر نجات کا مدار ہے، اس سے کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ واضح حدیث موجود ہیں کہ یہودی ہو، نصرانی ہو، صاحب کتاب ہو یا مشرک ہو، میری بعثت کے بعد جسے میرے بعثت کے بارے علم ہو گیا اور مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ دوست کی بات ختم ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ ابھی اگلے دن ہمارے درس حدیث میں یہ حدیث گزری ہے۔ اچھا، اس میں اگر صرف علم حاصل کرنے کے لیے، صرف اپنے نالج کے لیے اگر یہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اثبات حق کے لیے باطل کے دلائل کا مطالعہ کرنا کہ ان کا جواب کیا دیا جائے، یہ اور بات۔ ٹھیک ہے۔ آپ باطل مذاہب کے دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں اس لیے کہ یہ عام مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ان کی جو یہ خرافات ہیں ان کا مدلل جواب کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اور بات۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو پھیلانے کے لیے کرتے ہیں تو اور بات ہے، وہ حرام ہے، یہ نیک عبادت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ان کا جواب دینے کے لیے کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، مطالعہ کرتے ہیں یا لوگوں کے پھر آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو دلیل دیتے ہیں اس کا یہ جواب ہے، یہ دلیل باطل ہے، تو یہ تو عین عبادت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر محض اس کو جاننے کے لیے کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ یہ لکھا ہوا ہے اس لیے یہ سچ ہے، اس میں یہ حوالہ ہے اس لیے یہ سچ ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ غلط۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن آج کے پروگرام میں دو بڑی اہم شخصیات، ایک ہمارے پاکستان کی ہیں، ایک عالمی سطح کی ہیں، دونوں اپنے آپ کو بڑا مفکر اور دانشور سمجھتے ہیں۔
ان کو آج آپ نے زیرو کر دیا ہے. نہیں ہوں گے مفکر، ہم ان کے مفکر ہونے کا انکار نہیں کرتے، کام غلط ہے. کام غلط کر رہے ہیں. تو جب وہ کام دیکھو غلط کر رہے ہیں تو کام اگر بڑا آدمی کرے تو وہ بڑا غلط ہو جاتا ہے. وہ بڑا غلط ہو جاتا ہے. تو اس وقت وہ دو بڑے لوگ بڑا غلط کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور وہ راہ راست پر آ جائیں. ہم ان کی بڑائی کا انکار نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے، وہ بڑے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پہ لے کے. بہت شکریہ حضرت جی، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا